ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، اس وقت پورے پاکستان میں اور خصوصاً صوبہ سندھ اور بلوچستان اور پاکستان کے مخصوص علاقوں میں قحط سالی ہے، زمینیں بنجر ہیں، مویشی گھاس اور پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو اس خشک سالی اور قحط سالی اور معاشی بحران کے اسباب کیا ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب ہمارے کیے ہوئے برے اعمال اور رب العالمین کی نافرمانی اور بغاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے برے اعمال کا ان کو سزا دے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اور دوسری جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان دونوں آیات سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں خشک سالی ہو، قحط ہو، سیلاب ہو، زلزلے ہوں، طوفان ہوں، اندرونی بیرونی جھگڑے ہوں، فسادات ہوں، معاشی، اقتصادی، اخلاقی بدحالی ہو، اس کی کوئی بھی شکل ہو، یہ سب انسان کے کیے ہوئے اعمال ہیں اور ان اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں اور انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا جائزہ لیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے کوئی ایسی برائی نہیں ہے جسے ہم نے من حیث القوم سینے سے نہ لگایا ہو۔ شرک و بدعت ہو، توہمات و خرافات ہوں، بے حیائی ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، سود خوری ہو، بددیانتی ہو، کرپشن ہو، لوٹ اور کھوسٹ ہو، قتل و غارت ہو، ہر قسم کے گناہ موجود ہیں۔ ان گناہوں کو عام آدمی تو عام آدمی، لیکن حکومت تک سارے ان گناہوں کو، ان جرائم کو کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وطن عزیز میں خشک سالی اور قحط سالی ہے۔ اور اسی طرح اس خشک سالی اور قحط سالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ سے پیچھے نہیں ہٹتا اور خاص طور پر ماپ اور تول کے اندر کمی کرتا ہے تو وہ بھی خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی ان کو دعوت دی اور آباء و اجداد کے دین سے انہیں روکا اور ماپ تول میں کمی کرنے سے روکا، تو نہ وہ اپنے آباء و اجداد کو دین کو چھوڑنے لگے اور نہ ہی وہ ماپ تول میں کمی کو چھوڑنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا اور وہ قوم صفحہ ہستی سے ایسی مٹ گئی کہ جیسے وہ کبھی اس دنیا میں رہتے ہی نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو لوگ ماپ تول میں کمی پیشی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیداوار کو ختم کر دیتا ہے اور ان کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے تاجر ہیں جو تجارت کے اندر اس کمی پیشی ماپ تول میں کمی پیشی کا جرم کرتے ہیں اور اس کمی پیشی کے
کام کو، اس جرم کو اپنے ذہنی ہوشیاری اور چالاکی سمجھتے ہیں اور اس کو جرم اور گناہ تک نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے ماپ کر تول کر جب چیز لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ماپ کر اور تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس قحط سالی، اس بدحالی، اس بحران، اس بے امنی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب لوگ مال دولت، سرمایہ دار لوگ صدقہ اور خیرات اور اپنی زمینوں میں سے پیداوار عشر اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی پیداوار کو ختم کر دیتا ہے اور قحط سالی کے اندر ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ قلم کے اندر باغ والوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان مکہ والوں کو آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے پکی قسمیں اٹھائی کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل کاٹیں گے اور سمیٹ کر لے آئیں گے، ولا یستثنون، اور وہ استثناء بھی نہیں کر رہے تھے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو اس باغ کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، یہ سو رہے تھے اور اس باغ کو اس آگ نے، اس عذاب نے برباد کر دیا، کٹی ہوئی پھل ختم شدہ، اور اس کیفیت اور صورت کے اندر اس باغ کو اللہ نے بنا دیا کہ جیسے برباد اور تباہ ہو۔ جب ان باغ والوں نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو ان کا حق عشر زکوٰۃ دینے کے بجائے اپنا باغ سارا خود سمیٹنے کا پروگرام بنایا اور رات کو پھل کاٹنے کے لیے مشورہ کیا تو اللہ نے آسمان سے آگ کا عذاب بھیجا، اس نے سارا باغ برباد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما نقض قوم العہد، جس قوم نے بد عہدی کی الا کان القتل بینہم، اللہ نے قتل، غارت، خون ریزی اس قوم کے اندر شروع کر دی۔ ولا ظہرت الفاحشۃ فی قوم، اور جس قوم کے اندر فحاشا، عریانی، بدکاری عام ہونے لگے الا سلط اللہ علیہم الموت، تو ایسی قوم پر اللہ تبارک و تعالی موت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ولا منع قوم الزکاۃ، اور جو قوم، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے الا حبس عنہم المطر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی رحمت کی بارش کو روک لیتا ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر بدعہدی، وعدے کی پاسداری نہ کرنا اور فحاشی اور عریانی کا عام ہونا اور پھر لوگوں کا زکوٰۃ نہ دینا، یہ سارے مسائل، یہ سارے جرائم موجود ہیں جس وجہ سے قتل و غارت بھی عام ہے، بے حیائی بدکاری بھی عام ہے، اور بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اس کا بھی نہ ہونا اور خشک ساری کا اس قوم کا شکار ہونا۔ دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا لم ینقض قوم المکیال والمیزان، جو قوم، جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں الا اخذوا بالسنین، اللہ ان کو قحط سالی کے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے، وشدت المعونہ، اور سخت مصیبتوں میں اللہ ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ قتل و غارت کے اندر، بد امنی کے اندر، معاشی بحران کے اندر، اقتصادی اور سیاسی یہ سارے اختلافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ وجور السلطان علیہم، اور ظالم قسم کے بادشاہ، حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم، اور جب لوگ اپنے مالوں کے زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں الا منعوا القطر، اللہ بارش سے ان کو محروم کر دیتے ہیں، آسمانی بارش ان پر نہیں برستی۔ ولولا البہائم لم یمطروا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ چرند، یہ پرند،
یہ درندے، یہ جانور نہ ہوتے تو ان کو ایک قطرہ پانی کا بھی، ایک بارش کا قطرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ برستا تھے۔ اسی طرح اس قحط سالی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت کرنا، جو قوم، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، اگرچہ ان کے پاس کثرت کے ساتھ مال کی فراوانی ہو تو اس کے باوجود بھی اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ میری ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میری کتاب سے، میرے دین سے روگردانی کرتے ہیں، تو میں ان کی زندگی کو، ان کے گزران کو تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہم نے من حیث القوم دین سے بغاوت کی، زندگی کے تمام شعبوں میں، تہذیب و تمدن ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، عبادت ہو، تمام شعبوں میں یہود و عیسائی ہندوانہ تہذیب کو ہم نے اپنایا اور اس کے اثرات ہم پر نظر آتے ہیں، جبکہ ہم نے دین کو چھوڑ رکھا ہے، اس سے روگردانی کی، جس وجہ سے ہم ان مصائب کے شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر ایمان لاتے تو آسمان سے بھی ان کے لیے رحمتیں بارش کی صورت میں اللہ نازل کرتا، زمین سے پیداوار کی صورت میں ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ تورات کے اوپر کار بند ہوتے، انجیل پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو بھی نازل کیا ہے ان کتابوں، اس دین پر اگر یہ کار بند ہوتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان سے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے، زمین سے بھی کھاتے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے فراوانیاں کر دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین سے روگردانی کی، جس وجہ سے ان مصائب، ان مشکلات، ان پریشانیوں کے آج ہم شکار ہیں۔ اسی طرح اس بدحالی، اس خشک سالی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ زناکاری، فحاشی اور عریانی کا عام ہو جانا۔ جس معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری عام ہو، وہ معاشرہ اللہ کے عذاب اور قحط سالی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ سورۃ یوسف کے اندر اہل مصر کی اخلاقی بدحالی کا اللہ نے نقشہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرہ کیا کہ ان کے عوام تو عوام ہے، لیکن وہاں کے حکمران اور ان حکمرانوں کی بیگمات، ان کی بیویاں بھی زناکاری کی دلدل میں پھنسی اور مبتلا تھی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے پر 7 سالوں تک مسلسل قحط سالی مسلط کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا ظہر فی قوم الزنا والربا، جس قوم کے اندر، جن لوگوں کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر زنا عام ہونے لگے اور سود خوری عام ہو، فقد احلوا بانفسہم عتاب اللہ، تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عذاب کو خود ہی مسلط کر دیا ہے۔ جب قوم کے اندر زناکاری اور سود خوری یہ عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے لوگوں کے معاشرے پر اللہ تعالیٰ قحط سالی کو، اس آزمائش کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہم من حیث القوم دیکھیں، آج ہمارا معاشرہ اس بیماری کے اندر، اس زناکاری اور فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا ہے، اور ایک سیلاب ہے جس کے لیے کوئی سد باب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سود خوری، جس میں عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک سارے اس کے اندر مبتلا ہیں، اور اس اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اپنے رحمت کے دروازے، ان برساتوں کے دروازے اللہ نے ہمارے اوپر بند کر دیے ہیں۔ ہم من حیث القوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر اپنی رحمتی بارش ہم پر برسا دے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.